اور وہ یہ کہ آپ آگے بڑھ کر اسرائیل کو قبول کر لیتے ہیں۔ جب آپ تسلیم نہیں کریں گے تو اعلان جنگ ہو گیا۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ کامیابی اور ناکامی کیا ہے یہ بھی تو ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے۔ حماس کے جو ایکشنز تھے اکتوبر 7 پہ، اینڈ آئی تھنک آپ کا بھی تھوڑا سخت رد عمل آیا جس پہ تھوڑا بہت کرٹیسزم یا ڈسکشن بھی ہوا، پر اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کرنے سے اس میں انڈیویجول ایکشن صحیح تھے یا غلط تھے، اس پہ بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ ظاہری بات ہے اگر کسی ناحق عورت کے ساتھ کسی کو مارا ہے، بچے کو مارا ہے، وہ چیز غلط ہے، پر جو کمبیٹنٹس ہیں اس سے تو لڑنے کا حق ان کو مذہب بھی میری نظر میں دیتا ہے اور انٹرنیشنل لا بھی دیتا ہے، ان کے پاس آکیوپیشن کو ریزسٹ کرنے کا حق ہے۔ لیکن اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم سارے مارے بھی جائیں گے، لیکن اگر اس سے دنیا میں اتنی اویئرنیس آئے کہ اس سے 5 6 سال 10 سال بعد اسرائیل کا کسی طرح سے ایز اپارتھائڈ رجیم خاتمہ ہو اور عوام کی بہتری ہو، اگر وہ اس کامیابی کی نظر سے کوئی عمل کریں، وہ پھر بھی غلط ہوگا، بھلے ان دا فائٹ اٹ سیلف دے ڈائی۔ یہاں دو چیزیں خلط ملط ہو رہی ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ کیا مجھے لڑنے کا حق ہے؟ اگر میں مظلوم ہوں تو مجھے لڑنے کا حق ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاقے پر کچھ لوگ قابض ہو گئے ہیں، یا وہ ان کو وہاں سے نکال دینا چاہتے ہیں، یا وہ ان کی نسل کشی کر رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں بڑی بدیہی ہیں، نظر آتی ہیں، اور ان کے جواب میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لڑنے کا حق ہے۔ تو یہاں حق زیر بحث نہیں ہے، یعنی حق تو آپ کو ہر حال میں حاصل ہے۔ ایک آدمی آپ کے گھر میں مثال کے طور پر داخل ہو گیا ہے تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اگر لکڑی کا ایک پایا بھی رکھتے ہیں تو آپ بندوق سے اور کلاشنکوف سے لڑ جائیں، کوئی روکتا نہیں آپ کو۔ اخلاقی لحاظ سے یہ سوال ہی نہیں ہے، سوال یہ ہے کیا آپ کو ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ جس وقت آپ یہ اقدام کرتے ہیں اگرچہ آپ کو اس کا حق تھا تو اس کے نتائج و عواقب کیا ہوں گے۔ دنیا میں ان نتائج و عواقب کو سامنے رکھ کے اقدام کیا جاتا ہے۔ میں نے کبھی حق کو یہاں موضوع نہیں بنایا، کبھی آپ نہیں بتا سکتے کسی تحریر میں، کسی تقریر میں میں نے یہ بحث کی ہو کہ حق ہے یا نہیں، قانون کی روح سے حق ہے یا نہیں، بین الاقوامی قانون میں کیا گنجائش ہے یا نہیں۔ یہ زیر بحث ہی نہیں ہے۔ زیر بحث یہ ہے کہ کیا ہم مسلمان اس وقت اس طرح کا اقدام کرنے کا اگر فیصلہ کریں تو اس کے نتائج و عواقب کو برداشت کر سکتے ہیں، وہ ٹھیک ہوں گے؟ تو دونوں چیزیں بالکل الگ الگ ہیں۔ میری تمام تر تنقید مذہبی قیادت پر یہ ہے، یعنی میں اس کو یہاں سے دیکھتا ہوں کہ مسلمان زوال آشنا ہوئے، مسلمانوں نے اپنی تینوں سلطنتیں کھو دیں۔ 17ویں صدی تک ان کی 3 بڑی سلطنتیں تھیں۔ صفوی سلطنت تھی، ایران کی مغلیہ سلطنت تھی، عثمانیہ سلطنت تھی۔ پہلے صفوی سلطنت کا خاتمہ ہوا، پھر مغلیہ سلطنت بھی ختم ہو گئی، پہلی جنگ عظیم میں عثمانی بھی ختم ہو گئے۔ اس کے خاتمے کے بعد مسلمان مفتوح ہو گئے عالمی سطح پر۔ مفتوح ہو جانے کے بعد فاتح طاقتوں نے ان کی تقدیر کا فیصلہ کرنا تھا۔ وہ فیصلہ خوش قسمتی سے، یعنی وہ یہ بھی ہو سکتا تھا پرانا زمانہ ہوتا تو وہ مختلف علاقے بانٹ کے ان پر حکومت کرتے، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک نیم خود مختاری دے دیں، اور اس طرح مسلمانوں کو بتدریج 57 ملک مل گئے۔ میرے نزدیک یہ صورتحال ہے جس میں اگر مذہبی قیادت کو قبول کر لیا جائے کہ وہ جو اقدامات کرنا چاہتی ہے وہ کرے، جن کو آپ کہتے ہیں کہ وہ حق حاصل ہے آپ کو، حق زیر بحث نہیں ہے، اس کے اثرات پوری مسلمان قوم پر ہوں گے، اس کے اثرات اس کے نوجوانوں پر ہوں گے، اس کے مستقبل پر ہوں گے، اس کے آگے اٹھنے پر ہوں گے، اس کے اپنی نشرت ثانیہ کی جد و جہد پر ہوں گے۔ یہ اتنے گہرے اور اتنے غیر معمولی اثرات ہیں، اور اب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب میں نے اس پر نقد کیا تھا اس وقت ابتدا تھی، اس وقت وہ انتہا کو پہنچ رہے ہیں۔ تو جب آپ اس کے نتائج و عواقب کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ یہ موضوع نہیں ہے، یہ بالکل اسی طرح جیسے میں نے افرادی مثال دی کہ میں اپنے نوجوان بیٹے کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ بیٹے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تمہارے پاس تو لکڑی کا ایک پایا ہے، لیکن آنے والا ایک توپ لے کے آ گیا ہے، تو اس وجہ سے یہ مقابلہ کرنے کا وقت نہیں ہے، مال دے دو۔ تو یہ فیصلے اصل میں عملی عواقب کا لحاظ کر کے کیے جاتے ہیں۔ ساری تنقید یا اختلاف اس پر ہے، یہ زیر بحث ہی نہیں ہے کہ حق ہے یا نہیں ہے، اس پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں نے کبھی اس پہلو سے اس موضوع پر گفتگو ہی نہیں کی۔ پر اگر تاریخ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ نیم خود مختاری کا بھی اثر وہی نکلے گا۔ لیبنان نے نیم خود مختاری کی، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ساؤتھ لیبنان میں کیا ہو رہا ہے۔
جس طرح آپ نے نیوکلیئر ویپنز کی ایگزامپل دی تھی، غدافی کو بولا گیا کہ آپ اپنے ویپنز دے دیں، جب اس نے دے دیے تو اس کا کیا حال ہوا. تو ہم ایک مورل سٹینڈ پوائنٹ پہ، جس طرح ہم نے کہا کہ نیوکلیئر بام بنانا غلط ہے، لیکن ایران اگر دیکھے کہ غدافی کے ساتھ کیا ہوا اور پھر وہ بولے کہ بنانا ہے، تو پریکٹیکلی وہ ٹھیک چیز ہے. تو یہاں اگر ہم تنقید کرتے ہیں حماس پر یا فلسطینیوں پر کہ جب سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ اتنی بڑی طاقت ہے، وہ گولی لے کے مار دے گا، تمہارے پاس ایک پتھر ہے، لیکن انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے جب انتفاضہ کیا، انہوں نے جب اوسلو اکارڈز کیے، ہر جگہ کا فیصلہ وہی ہوا، تو نیم خود مختاری سے بھی ملک چھینا گیا، زمینیں چھینی گئیں. ویسٹ بینک میں نیم خود مختاری ہے، کبھی آ کے کوئی جلا دیتا ہے، کبھی آ کے کوئی آپ کی ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ جو کرتا ہے، سیٹلرز کی کہانیاں واضح ہیں. تو نیم خود مختاری سے بھی تو کچھ نہیں ملا. نہیں، سوال یہ نہیں کہ ملا کیا یا نہیں کیا ملا. یعنی نیم خود مختاری آپ کو فاتح کی حیثیت سے نہیں دی گئی، مفتوح کی حیثیت سے دی گئی. یعنی اصلاً تو پرانی تاریخ دیکھیں تو جب مفتوح ہو جاتی ہیں قومیں تو لوگ حکومت کرتے ہیں. یعنی بابر نے آگے ہندوستان پہ حکومت کی ہے، ابراہیم لودھی کو شکست دینے کے بعد قبضہ کر لیا اور ہندوستان میں مغلیہ سلطنت قائم ہو گئی، اور پھر 300 سال یا اس سے بھی کچھ زیادہ عرصہ تک قائم رہی. تو پرانے زمانے میں تو یہی ہوتا تھا. جنہوں نے قبضہ کیا، آپ دیکھیے کہ وہ فلسطین میں داخل ہو گئے. پہلی جنگ عظیم میں فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا. اسی طریقے سے باقی ملکوں کا حال تھا. خود ہم مقبوض تھے، یعنی ہندوستان پر بھی برطانیہ کا قبضہ تھا. تو یہ صورتحال ہے جس میں آپ کو ایک نیم خود مختاری ملی، اور اس میں جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ کچھ بہت سے ادارے بن گئے، کچھ بین الاقوامی قانون کی روایات قائم ہو گئیں، جن کے تحت کوئی 50-100 سال دنیا کو ایسے ملے جس میں بین الاقوامی قانون اور اخلاقی اصولوں کی بھی کچھ گفتگویں ہوئیں. کچھ قومی ریاستوں کے بارے میں حفاظت کا احساس پیدا کیا گیا. یہ سرحدیں کافی حد تک محفوظ ہیں، دنیا ان کی نگرانی کر رہی ہے. یہ صورتحال آپ کو ملی. یہ صورتحال کوئی آئیڈیل صورتحال نہیں ہے. اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کے اقدامات کریں جس میں آپ کو کم سے کم نقصان پہنچے. نقصان تو پہنچ چکا ہے، مزید بھی پہنچے گا. اور اگر اس میں دوسری جانب سے کوئی اقدام ہونا ہے تو کیا آپ اس اقدام کو روک سکتے ہیں؟ آپ اس کو حکمت سے کیسے روکیں؟ طاقت سے روکنے کا سوال تو ختم ہو گیا جب آپ شکست کھا گئے. تو یہ سب حکمت عملی کی بحث ہے، اس میں کوئی اصرار نہیں ہے. میں جس چیز کو صحیح سمجھتا ہوں، میرے خیال میں اس وقت مسلمانوں کی ساری سیاسی قیادت اسی کو صحیح سمجھتی ہے. یعنی سیاسی قیادت میں کوئی اختلاف نہیں. سیاسی قیادت ہر جگہ اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ ابھی ہمارے لیے تعمیر کا وقفہ تھا. ہمیں ابھی یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ہم جو چیزیں کھو چکے ہیں ان کو دوبارہ کیسے حاصل کریں، اپنی طاقت کیسے بحال کریں. ہمارے لیے اصل کرنے کا کام یہ تھا. اس میں ہمیں ایک موقع چاہیے تھا. یہ موقع صرف ایک صورت میں مل سکتا تھا، اور وہ یہ کہ آپ آگے بڑھ کر اسرائیل کو قبول کر لیتے. اس کے بغیر یہ مل ہی نہیں سکتا تھا. جب آپ نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر وہی کچھ ہونا تھا جس کی آپ تصویر کشی کر رہے ہیں. تو میں تو بات وہاں سے شروع کرتا ہوں. مجھ سے جب یہ پوچھا گیا تو میں نے اس کا جواب دیا تھا، اور وہ جواب آپ نے سنا ہوگا. مجھ سے پوچھا تھا ایک صاحب نے اسی طرح انٹرویو کرتے ہوئے کہ تمہارے خیال میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. تو میں نے یہ کہا تھا اسی وقت تسلیم کر لینا چاہیے تھا. تسلیم کر کے اپنے لیے لائے عمل بنانا تھا. جب آپ تسلیم نہیں کریں گے تو اعلان جنگ ہو گیا. تو اب تو آپ کے پاس انتخاب ہی ختم ہو گیا. میں نے بات وہاں سے شروع کی. میری بات کو اس جگہ سے سمجھنے کی صحیح کیجیے. میں اس کی درخواست کروں گا، اور وہ یہ کہ یہاں زیر بحث یہ نہیں ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. میں شکست کھا چکا ہوں. جب میں شکست کھا چکا ہوں تو مجھے اپنے وجود کی حفاظت کرنے اور اپنی اس شکست کو فتح میں بدلنے کے لیے کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے، وہ زیر بحث ہے. یہاں پر حق اور باطل کی بحث ہی نہیں ہے. میں نے خود جس وقت عراق پر حملہ ہوا ہے تو ایک شہر آشوب لکھا تھا، اور اس میں یہ بھی کہا تھا، وہ شائع شدہ موجود ہے، کہ دنیا کی سیاست میں کوئی حق ہے نہ باطل، ہر چیز یہاں مارکہ سود و ضیاع ہے. دنیا پر ابلیس حکومت کر رہا ہوتا ہے. اس میں آپ نے اپنی عزت، اپنی آبرو کو کیسے بچانا ہے، اس وقت جو سرمایہ آپ کے پاس ہے اسے کیسے محفوظ رکھنا ہے، اور آگے کیا اقدام کرنا ہے. یعنی ہم بھی یہ کر سکتے تھے کہ بنگلہ دیش کے معاملے میں اسی پر کھڑے ہو جاتے کہ ہم نے قبول نہیں کرنا، لیکن اس وقت سیاسی قیادت کے ہاتھ میں باغ تھی. انہوں نے آگے بڑھ کر اس کو قبول کر لیا. اور یہ دیکھیے کہ وہاں پھر کس طرح کی انتقامی روش پیدا ہوئی، لیکن وہ آگے نہیں بڑھی، وہ ایک حد تک محدود رہی.
یہی معاملہ میں نے عرض کیا ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مانا نہیں تو اصل میں آپ نے اعلان جنگ کر دیا ہے. جب آپ نے یہ کام کر دیا ہے تو اب اس کے کچھ نتائج نکل رہے ہیں, وہ نکل رہے ہیں اور وہ دونوں جانب سے نکل رہے ہیں.